لیے، نالج کے لیے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا۔ اگر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، بہت پریشانی، اس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، آبسٹیکلز ہے پوری لائف میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزاداران امام، آج کی مجلس اہل بیت چینل لندن سے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز بڑا مشہور سورہ کوثر، اس کی پہلی آیت سے کیا۔ ویری سمپل اینڈ ویری کلیئر، اللہ کا وعدہ آج پورا ہو رہا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے پرومس کیا کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور کوثر کے معنی تمام مفسرین قرآن، تمام جو قرآن مجید کی تفسیر جنہوں نے لکھی، بڑے بڑے، جس میں تفسیر الکبیر بھی ہے، فخر الدین رازی کی، جو مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے بڑی تفسیر ہے، اس تفسیر میں بھی، اور جو ہمارے پاس تو تفسیر نمونہ ہے، مقبول احمد صاحب کی تفسیر، فرمان علی صاحب کی تفسیر، آغا ذیشان حیدر جوادی، ساری تفسیر میں یہی ہے کہ کوثر کے معنی وہ حوض کوثر نہیں ہے جو جنت میں انشاءاللہ جس کا ساقی میرا مولا، وہ نہیں ہے، بلکہ کوثر کے معنی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے تم کو اے میرے حبیب کثیر اولاد دی ہے۔ اور یہ آیت مکی آیت ہے، جب اسلام 5 سال کا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوا جب شہزادی کونین کی، مادر حسنین کی ولادت بسعادت ہوئی 20 جمادی الثانی کو۔ میں نے بی بی کی ولادت کی محفلوں میں یہ اس کی تفصیل پڑھی ہے، آج اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے امام علی نقی علیہ السلام کی بارے میں بات کرنا ہے۔ تو مکی آیت ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں وعدہ جو اللہ نے کیا ہے، اور ہمیشہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ یہی چیز ہم کو بتائی گئی کہ مومن بھی جب کسی سے وعدہ کرے تو وہ پورا کرے۔ If you say کہ I'll do it, then you have to do it. Don't say کہ اوکے میں کروں گا اور پھر بھول جانا، وہ نہیں کرنا۔ Try your best، اس لیے کہ مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جب وعدہ کرے گا تو وہ پورا کرے گا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو یہ ایک میسیج بھی تھا اس میں کہ جب بھی وعدہ کرو کسی سے، پرومس کرو، عہد کرو، then do it. otherwise آپ straight بول دیں کہ sorry I can't، لیکن اگر if you say yes I'll do it then you have to۔ بہرحال تو ایک میسیج تھا جو آپ تک پہنچانا تھا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے کوثر عطا کیا، اور کوثر سے مراد اولاد ہے، کثیر اولاد، اور یہ اولاد اللہ نے اپنے حبیب کو دی، کسی ام مومنین کے بطن سے نہیں ہوئی، بلکہ مادر حسنین بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کے بطن سے جو اولاد ہوئی اس کو کوثر کہا گیا۔ اسی اولاد میں جو پہلی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا، وہ میرا دوسرا امام، امام حسن ابن علی علیہ السلام ہے، اللہم صلی اللہ، جو 15 رمضان 2 ہجری کو آئے، وہاں سے یہ چلی، اور چلتے چلتے آج جس امام کی شہادت کی میں مجلس پڑھ رہا، امام علی نقی علیہ السلام۔ دوستو، یہ بڑا مظلوم امام ہے، اس امام کے بارے میں بتاؤں، اس کی مجلس انہی کی شہادت کی ہے۔ نقوی سادات کو میں پرسہ بھی دیتا ہوں کہ ان کے جتنے نقوی سادات پوری دنیا میں ہیں، اہل بیت چینل لندن کے ذریعے یہ مجلس جاری، تو ان سارے نقوی سادات کو میں زیدی ہوں تو میری طرف سے پرسہ کہ ان کے جد کی شہادت کی یہ مجلس ہے۔ بڑا مظلوم امام، جسٹ ہی واز 40 years old، 40 سال کے تھے جب میرے مولا کی شہادت ہوگی۔ یہ 3rd ینگسٹ امام ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ نہیں، ہمارے 12 اماموں میں، 12 امامس میں، ہمارے زمانے کے امام کو چھوڑ دیا، 11 امامس میں یہ 3rd ینگسٹ امام ہے۔ پہلے جو فرسٹ ینگسٹ امام جو شہید ہوئے، میں ایک ہسٹری بتا رہا آج، وہ امام علی نقی علیہ السلام کے فادر، ان کے بابا
امام محمد تقی جواد علیہ السلام کاظمین میں جو آپ دفن ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، وہاں پہ آپ دفن ہے اپنے جد امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ، موسی سادات کے لیے، اور یہ تخوی سادات ہے۔ یہ دو دادا، گرینڈ فادر اور گرینڈ سن دونوں ایک ہی زری کے اندر ہے، انشاءاللہ ہم زیارت کو جائیں گے۔ تو بہرحال تو 9ویں امام آپ کے بابا تھے، 10ویں امام کے والد کا نام سب جانتے ہیں امام محمد تقی جواد تھا، اور آپ کی مدر کا نام، آپ کی والدہ کا نام سمانہ خاتون تھا۔ یہ بڑی پاک اور پاکیزہ خاتون تھی، بڑی پائس لیڈی تھی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک امام کی وائف بننے والی ہیں اور ایک امام کی ماں تھی۔ بی بی سمانہ خاتون آپ کی مادر گرامی ہے، اور آپ کی ولادت، آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 5 رجب ہے، 5 رجب، 5 رجب 214 ہجری۔ بعض روایتوں میں 14 ہے، بعض میں 12 ہے، بعض علماء نے 14 لکھا، بس 12، میں اس پہ بحث میں نہیں جا رہا۔ تو 214 ہجرہ 5 رجب کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ کی جو پلیس آف برتھ ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ میں صرف آپ کو ہسٹری بتاؤں گا آج کے 10ویں امام کی لائف کیسی تھی، ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ دا لائف، ہاؤ ڈیڈ ہی پروپوگیٹ دا ٹیچنگز۔ کیا کمال کا میرا مولا نے، اس لیے کہ ہر امام نے اس دور کی شیعت کو مضبوط کیا اور پروپوگیشن کیا ٹیچنگز آف اہل البیت کو۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کی شہادت 254 ہجری، 14 میں ولادت ہے اور 54 ہجری سامرے میں آپ کی شہادت ہے۔ سو اس لحاظ سے آپ کی ایج جو ہے وہ 40 ایئرس کی ہے۔ آپ 3rd ینگسٹ امام ہیں۔ فرسٹ ینگسٹ امام آپ ہی کے گرینڈ فادر امام محمد تقی جواد، آپ کے والد، آپ کے بابا امام محمد تقی جواد علیہ السلام، آپ صرف 25 ایئرز زندہ رہے، صرف 25 سال۔ آپ 25 سال زندہ رہے، اس کے بعد 25 سال میں ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور سیکنڈ ینگسٹ امام 10ویں امام کے بیٹے، یہ 3 امام جو ہے 9th امام، 10th امام اور 11th امام، یہ تینوں اماموں کی ایج بہت کم تھی۔ سب سے ینگسٹ امام محمد تقی جواد علیہ السلام 9th امام، سیکنڈ ینگسٹ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، جو آپ بھی سامرے میں شہید ہوئے، اور سامرے میں آپ کی ایک ہی زری کے اندر گریوز، میں ابھی بتاتا آپ کو۔ 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری کو ہوتی ہے، اور آپ 28 ایئرز کے تھے یا 29 ایئرز کے۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری آپ کی شہادت ہے، جو سامرے میں ہوئی، اور سامرے میں جو ہے شہادت کے بعد آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ ایک میں ہلکا سا اسکیچ کھینچا کہ 3 اماموں کی لائف میں جو سب سے زیادہ ینگسٹ تھے وہ 9th امام ہے، سیکنڈ ینگسٹ 11ویں امام ہے، اینڈ 3rd ینگسٹ ہمارے امام علی نقی علیہ السلام، جن کی آج میں یہ مجلس پڑھا۔ اب میں آپ کو بتاتا کہ ولادت آپ کی مدینہ منورہ میں۔ اچھا، اب پورے ہمارے 14 معصومین میں، دیکھیں میں ہسٹری بتا رہا آپ کو، 14 معصومین میں 13 معصومین کی پلیس آف برتھ، جو میرا جملے غور سے سننا، 14 معصومین کا جو ہمارا پاس کیلنڈر نام ہے، 14 معصومین میں 13 معصومین کی پلیس آف برتھ یا مدینہ ہے یا مکہ ہے، یا ان بٹوین ہے، مدینہ منورہ ہے یا مکہ معظمہ ہے، یا ان بٹوین آپ لوگوں کی ولادت۔ 13 معصومین صرف اسی بیلٹ میں آئے، دونوں یہ سٹیز کے میں آئے یا اس کے ان بٹوین آئے۔ صرف ایک امام ہماری اس کی ولادت سامرے میں، جو ہمارے زمانے کے امام، ہمارے زمانے کے امام کی ولادت سامرے میں ہوئی، اور وہ 15 شعبان 255 ہجری کو، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو یہ سامرے میں ہوئی، اور پورے 13 معصومین کی ولادت یا مکہ یا مدینہ اور کہیں اور نہیں، ان بٹوین ہوئی۔ اچھا، اماموں کے جو نام ہیں، 12 امامز کے جو نیمز ہیں، اس میں امام علی علیہ السلام کا نام 4 دفعہ 4 اماموں کے نام علی ہیں، 3 اماموں کے نام محمد ہیں، 2 امام کے نام حسن ہیں، ریپیٹ جو کیا گیا، 4 امام کے نام علی ریپیٹ کیا گیا، 3 محمد رکھا گیا، 3 اماموں کے نام محمد ہیں، اور 2 امام کے نام حسن ہیں، حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ جو 3 امام ہیں ان کے نام کو ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ پہلا امام ہمارا امام علی ہے،
4th امام امام علی ہے، علی ابن الحسین. ہمارے 8th امام امام علی رضا غریب الغربا، اور ہمارے 10th امام جس کی میں شہادت کی مجلس پڑھا ان کا نام بھی علی تھا. یہ 4 اماموں کے نام علی ہے. محمد ہمارے 5th امام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام. اور ہمارے 9th امام 10ویں امام کے جو والد تھے محمد تقی جواد علیہ السلام. اور ہمارے زمانے کے امام کا نام بھی محمد ہے. یہ 3 نام محمد ہے. 2 کے نام حسن ہے، ایک مولا حسن ہے، اور ایک 11th امام جو 10ویں امام کے فرزند ہے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ میں نے نیمز کا ایک چارٹ آپ کو بتایا کہ ہمارے یوتھ کو پتا چلے کہ ہمارے معصومین کے نام اور ان کی پلیس آف برتھ اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. اس لیے کہ عام طور پہ ہمارے پاس ڈیٹیل میں تفصیل میں لوگ نہیں جاتے. ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، میں تو صرف ہسٹری بتا رہا. آج اہل بیت چینل لندن سے شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی مجلس میں ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. تب دوسری چیز جو آپ کو بتایا 10ویں امام کے بارے میں. 10ویں امام میں نے اب ایک جملہ بولا، ابھی پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا، کہ سارے معصومین کی ولادت مکہ یا مدینے میں ہوئی، مکہ معظمہ میں یا مدینہ منور. صرف زمانے کے امام کی ولادت عراق میں سامرے میں ہوئی. کیوں؟ وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ جب 13 معصومین ادھر ہوئے تو زمانے کا امام کی ولادت وہاں کیوں ہوئی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ 10ویں امام کے زمانے میں جب ظالم متوکل بنی عباس کا جو بنی عباس ڈائنسٹی کا وہ جو کنگ تھا، ظالم ترین انسان تھا جس نے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ نے حیدر کرار کو شہید کیا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں ہسٹری بتا رہا آپ کو، اور عام مسلمانوں کی ہسٹری بتا رہا، جنرل ہسٹری نہیں بتا، شیعہ ہسٹری نہیں بتا رہا. یہ انتہائی ظالم حکمران تھا بنی عباس کا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہی وہ ظالم تھا کہ جس نے کربلا مولا حسین کی زیارت کو بین کر دیا تھا. یہی وہ ظالم تھا، دیکھیں میں جنرل ہسٹری بتا رہا، یہی وہ ظالم تھا جس نے امام حسین کی قبر مبارک کو، ان کی گریو کو توڑ دیا تھا اور وہاں پہ حل چلوا دیا. نہر کو کاٹا، دجلہ کو جو ریور کی اس کو کاٹ کے پانی ادھر لا لیا کہ مولا حسین کی قبر مبارک ہی مٹ جائے. لیکن آپ سوچو کہ جس نے یہ کوشش کی کہ حسین کی گریو مٹ جائے، آج وہ مٹ گیا، لیکن آج کربلا موجود ہے. حسین ابن علی، وعدہ اللہ کا ہے کہ ہم حسین کے نام کو باقی رکھیں گے. سارے سب مٹ گئے، حسین کا نام باقی رہ گیا. یزید جیسا ظالم بھی گیا تو یہ متوکل تھا، اس نے پورے ریور کو کاٹ کے پانی جو ہے کربلا مولا کی طرف لا لیا تھا. لیکن کیا شان ہے مولا حسین ہے، جو مولا حسین کی گریو تھی، جو واٹر ریور کا پانی جو آیا تھا پورا پانی ہو گیا تھا، لیکن پانی وہ جو واٹر پریشر کے ساتھ بھی آ رہا تھا ریور کا، وہ کراس نہیں کر رہا تھا ذریعے مولا کی قبر مبارک، بلکہ اطراف میں ایسا گھوم رہا تھا. گریو کو کراس نہیں کر، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، گریو کو کراس نہیں کر رہا تھا، ایسا گھومتا تھا واپس چلا جاتا تھا. پانی نے بھی کہا کہ یہ کتنا اچھا مجھے سعادت ملی کہ میں مولا حسین کی قبر مبارک کا صدقہ کر جائے. اللہ ہم کو بھی زیارت مولا حسین ہو جائے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ ہمیشہ دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم کو بار بار زیارت مولا حسین نصیب. تو یہ وہ متوکل تھا ظالم. تو اس نے کیا کیا؟ 10ویں امام کو اریسٹ کیا. کہاں سے؟ سامرے سے، مدینہ منورہ سے. مولا نماز میں تھے، اس ظالم نے بھیج کے مولا کو اریسٹ کیا. تو اس وقت امام علی نقی علیہ، پلیز غور سے سننا کہ سامرہ کیوں موو ہوئے اور پوری فیملی سامرہ کیوں گئی اور زمانے کے امام کی ولادت سامرے میں کیوں ہوئی. تو مولا نے پوری فیملی کے ساتھ مولا موو ہو گئے. 10ویں امام 10th امام پوری فیملی کے ساتھ، جناب سمانہ خاتون ہے، بی بی حکیمہ خاتون، ان کا ذکر ابھی آئے گا. یہ ساری فیملی، 11ویں امام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، پورے خاندان کے ساتھ مولا نے مدینے کو خدا حافظ کہا اور سامرہ چلے گئے. مدینہ اجڑ گیا. میرا ایک جملہ غور سے سنو، مدینہ ظاہری طور پر علم کے لحاظ سے اجڑا. دیکھیے میرے جملے غور سے سننا، مدینہ ظاہری طور پر
علم کے لحاظ سے اجڑا، جو 200 250 ایئرس سے جو مرکز تھا، سینٹر پوائنٹ تھا، اللہ کے رسول کے زمانے سے مولا بی بی مولا حسن مولا حسین کے زمانے سے لے کے آلموسٹ 250 ایئرس تک سارے معصومین مدینہ منورہ میں تھے. شہید کہیں اور ہوئے وہ الگ بات ہے، لیکن جو مرکز تھا، جو فیملی تھی، وہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں تھی. لیکن جب متوکل ظالم نے 10ویں امام کو قید کیا تو اس وقت مصلحت امام یہ تھی کہ پوری فیملی کے ساتھ آپ 10ویں امام موو ہو گئے سامرہ کو، اور اس کے بعد جو مدینہ اجڑا علم کے لحاظ، صرف علم کے لحاظ سے زیارت کو آتے تھے لیکن علم کے لحاظ سے مرکز نہیں تھا. ایون جب زمانے کے امام کا انشاءاللہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا، جب ظہور ہوگا تو اس وقت بھی زمانے کا امام پہلے مکے میں ظہور کریں گے انشاءاللہ، پھر وہاں سے مدینہ منورہ جائیں گے، اور جا کر جو کریں گے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک کو چھیڑا نہیں. تو اس وقت امام وہاں پہنچیں گے، لیکن امام اپنا کیپٹل مدینے کو نہیں بنائیں گے. پلیز غور سے سننا، زمانے کا امام اپنا کیپٹل مدینہ منورہ نہیں بنائیں گے، بلکہ امام اپنا کیپٹل کوفہ بنائیں گے، مسجد کوفہ. بعض روایتوں میں کوفہ ہے، بعض میں کربلا معلیٰ ہے، وہاں پر امام جو ہے اپنا مرکز بنائیں گے، اپنا کیپٹل بنائیں گے. تو اب مدینہ 250 ہجری سے جو اجڑا تو اب ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا، اس لیے کہ امام زمانہ بھی اپنا کیپٹل وہاں بنائیں گے. کیپٹل نہیں بنائیں گے، لیکن زیارت کو ہر معصوم آتا ہے، زیارت کو ہر معصومین آئے، لیکن اپنا مرکز، اپنا سینٹر، اپنا گھر کیپٹل نہیں بنایا. بارہ یہ ایک ہلکا سکیچ تھا جو امام کا ریزن بتاتے کہ سامرہ میں کیا. اب سامرہ چلیے، سامرہ میں کیا ہے؟ اللہ ہم کو سامرہ کی زیارت نصیب کرے، سامرہ کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سامرہ میں اللہ جب سب لوگ جو زائرین جاتے ہو، کیسا مولا کی ایک ذریعہ مبارک ہے آج بھی، خوب بڑی خوبصورت حسین، اللہ حفاظت کرے میرے مولا کے روزوں کی، مقامات مقدسہ کی اللہ تو حفاظت فرما. سامرے کی جو آج ذریعہ، اس میں جو پہلی گریو، فرسٹ گریو ہمارے 10th امام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی، اس کے بازو ہمارے 11ویں امام 11th امام امام حسن عسکری علیہ السلام. 4 گریوز، 3 گریوز ایسا ہے، ایک گریو اوپر ہے. وہ جو اوپر والی گریو ہے وہ لیڈیز سیکشن میں سے جب آئیں گے تو آپ کو وہ گریو پہلے ملے گی، جینٹس میں سے جائیں گے تو آپ کو 3 گریو پہلے نظر آئیں گے. تو وہ جو پہلے 10ویں امام ہے امام علی نقی علیہ السلام، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون ہے. یہ بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ یہ 9th امام کی بیٹی ہے، ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی ریئل اون سسٹر ہے. بڑی پائس لیڈی، آپ اتنی پائس کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. نیچرلی امام کی بیٹی ہے، سیدانی ہے، امام زادی ہے، ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے، اور ایک امام کی دادی ہے. 9ویں امام کی بیٹی ہے، ہمارے 10th امام آج جس کی شہادت کی مجلس میں پڑھا امام علی نقی علیہ السلام کی ریئل اون سسٹر ہے. 11ویں امام کی پھوپھی ہے، اینڈ زمانے کے امام کی گرینڈ مدر. ہمارا لاکھوں سلام بی بی حکیمہ خاتون کو. زمانے کے امام کی ولادت کی جو روایات اس میں بی بی حکیمہ خاتون نے بہت سی روایت بی بی حکیمہ خاتون سے ہمارے پاس آئی کہ ولادت کے وقت کیا بی بی حکیمہ خاتون. میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بی بی حکیمہ خاتون سے جو روایت ہے، ایک روایت ہے وہ سن لو آپ. اس لیے کہ جب میں سامرے میں ذریع کے بارے میں 10ویں امام کے بارے میں، 10ویں امام کی سگی بہن ہے، 10th امام کی ریئل اون سسٹر امام علی نقی علیہ السلام، اور 9th امام کی بیٹی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے. 10ویں امام کی شہادت کے بعد، 10ویں امام کی شہادت ہوتی ہے 254 ہجری، 3 رجب آپ کی شہادت ہے، اور 255 ہجری 15 شعبان 14 شعبان کا دن تھا. بی بی حکیمہ خاتون جو اوپر آپ کی گریو. اچھا ابھی پہلے گریوز کمپلیٹ کر دو. 10ویں امام، 11ویں امام حکیمہ خاتون، اور جو 4th گریو ہے بالکل 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے بازو، وہ بی بی نرجس خاتون کی ہے، جو ہمارے زمانے کے امام کی ماں ہے، مدر آف اور امام بی بی نرجس خاتون، وائف آف امام حسن عسکری علیہ. یہ 3 گریوز ایسی ہے، اس کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون کی گریو ہے. تو بہرحال یہ ایک سکیچ بتایا میں نے ذریع کے اندر سامرے کا، اور سامرے کی ہسٹری پھر بتاتا. پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی وہ روایت سن لے کہ ایک چھوٹی سی روایت ہے امام کی ولادت کے وقت کی. تو آپ نے یہ کہا کہ 14 شعبان کا دن تھا، ڈے تھا، اور 255 ہجری تھی. 54 میں 10ویں امام کی
شہادت ہے 3 رجب کو. 1 سال کے بعد یہ کی روایت ہے. بی بی آنا جانا بی بی کا تھا اپنے بھتیجے کے پاس, اپنے بھائی کے بیٹے کے پاس, ہمارے 11ویں امام کے پاس بی بی حکیمہ خاتون آتی تھی. جب آتی تھی تو 14 شعبان کا دن تھا, 255 ہجری تھی. بی بی روزے سے تھی. امام آئے, اب بی بی حکیمہ خاتون دن بھر اپنے بھتیجے کے پاس, اپنے بھائی کے یتیم کے پاس تھی, ہمارے 11ویں امام کے پاس بیٹھی رہی اور باتیں ہوتی رہی. شام کا وقت جب آیا تو بی بی حکیمہ خاتون نے 11ویں امام سے کہا کہ بیٹا میں جانا چاہتی ہوں اپنے گھر کو. تو امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج رات میں آپ یہیں رک جائیں. یہ مین روایت جو ہے اس زمانے کے امام کی ولادت کی, یہ بی بی حکیمہ خاتون سے کہا کہ آپ یہیں پہ رک جائیں. تو بی بی حکیمہ نے کہا بیٹا خیریت سے تو ہے, کیوں کوئی خاص کام ہے؟ تو اب کہا 11ویں امام نے کہ پھوپھی اماں اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا ہے. اس لیے کہ اتنا سیکرٹ تھا, اتنا سیکرٹ تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کسی کو نہیں معلوم تھا کہ زمانے کا امام آنے والا ہے. بس ایک چھوٹی سی بات پڑھ کے میں آگے بڑھا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی خاص بات ہے؟ تو کہا کہ پھوپھی اماں اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا ہے جو آخری حجت ہے اللہ کی, میرا وارث ہے, وارث محمد ہے, وارث علی و فاطمہ ہے, وارث حسن و حسین, ہمارا فرزند آنے والا ہے جو زمین اور آسمان کو عدل سے بھر دے گا, زمین کو عدل سے بھر دے گا, جو اللہ کا پیغام کو پوری دنیا میں پہنچائے گا, جو اللہ کی رحمت بن کر آنے والا ہے. تو آپ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بیٹا کس کے وطن سے آنے والا ہے؟ تو کہا بی بی نرجس خاتون. میں بول رہا بی بی, کہا نرجس کی وطن سے, نرجس خاتون, اس لیے کہ 11ویں امام کی ایک ہی وائف ہے. تو بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی, اب پلیز میں ختم کریں, یہ روایت نہیں پڑھا پوری, انشاءاللہ جب 14 شعبان کی محفل پڑھوں گا تو جب بتاؤں گا. بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ میں اٹھی, اٹھ کے دوسرے حجرے میں, دوسرے روم میں بی بی نرجس تھی. میں نے بہت احتیاط سے پڑھا, گئی اور میں نے چیک کیا, ظاہری طور پہ سب چیک کر کے واپس آئی. آنے کے بعد کہا, یہ سوچو, دیکھو اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی شان دیکھو, صرف اس کی شان بتانے کے لیے یہ واقعہ 1 منٹ کا واقعہ پڑھا کہ ہمارے ذہن کھلنا کہ شان پروردگار کیا ہے اور امام کیا ہوتا ہے. آپ نے آگے کہا بیٹا 9 منتھس کی ہو گئی, آپ تم کہہ رہے ہو کہ آج کل صبح میں ولادت ہونے والی ہے. امام کی بات پہ شک نہیں تھا, ڈاؤٹ نہیں تھا. بی بی حکیمہ کو معرفت امام ہے, امام کی بیٹی ہے, امام کی بہن ہے, امام کی پوئی ہے, امام کی دادی ہے. شک نہیں تھا, ڈاؤٹ نہیں تھا. But just she asked, she checked and she came and she said کہ بیٹا تم کہہ رہے ہو کل صبح میں ولادت ہونے والی ہے, لیکن کوئی آثار پریگننسی نظر ہی نہیں آ رہی. نہیں آپ سوچو 9 منتھس کی پریگننسی ہو, کل صبح میں ولادت ہو تو فل پریگننسی ہوتی ہے 9 منتھس کی. تو امام نے کہا, امام سے کہا بیٹا کوئی پریگننسی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے. بی بی حکیمہ خاتون کی روایت. تو بی بی حکیمہ خاتون کو 11ویں امام کہتے ہیں کہ پھوپھی, پلیز اس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا 2 منٹ کا. 11ویں امام کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں اللہ نے جو, پلیز اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا, اور میرا یہ بیٹا نبی موسیٰ کی طرح اس کی پریگننسی کو چھپایا گیا اور اسی انداز سے پریگننسی کو چھپایا گیا, اور کل صبح میں اللہ مجھے یہ نعمت عطا کرے گا, میرے بیٹے کی ولادت ہوگی. تو آپ نے غور کیا کہ بی بی حکیمہ خاتون کتنی خاص بی بی تھی کہ صرف 3 آدمی یا 4 آدمی کو زمانے کے امام کی ولادت کی پتہ تھا, جس میں ایک بی بی حکیمہ خاتون. بڑی دعائیں قبول ہوتی. میری خواہش آپ سے کہ یہ 10ویں امام کی بہن ہے, سگی بہن, بڑی, آپ بالکل بی بی زینب اور مولا حسین جیسا ہے نا. میں ویسے کمپیئر نہیں کر رہا, شہزادی زینب شہزادی زینب ہے, لیکن میں آپ کو بول رہا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بی بی حکیمہ خاتون کا واسطہ دے کر آپ بیوی کو بولو کہ جو ہے آپ اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو بول کے میرا یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ پریشانی دور کرے. بڑا عجیب واسطہ ہے بی بی حکیمہ خاتون کا. روز جب تم زیارت پڑھنا تو یہ جملے بولنا, السلام علیکم بی بی حکیمہ خاتون, آپ کی پوری زیارت ہے. اب ایک اتنا ہی سلام کر لو, لیکن بی بی حکیمہ خاتون کو روز کرو. اور سلام علیکم بی بی نرجس خاتون, یہ دونوں بیویوں کے نام لینا اس لیے کہ وہ سامنے کے اس ذریعے کے اندر ہے. ایک سوال پڑھ لے, محمد وآل محمد پڑھ. بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی. میں کیا کروں, وقت پورا نکل گیا میرے ہاتھ سے. 30 منٹس کی مجلس ہو گئی, 45 منٹس کی ٹوٹل مجلس ہے. تو بہرحال
بی بی حکیمہ خاتون اس خاتون کا نام ہے کہ دعائیں، میں آپ یقین کرو اتنا مجرب وعدہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کئی علماء سے سنا کہ یہ واسطہ اگر دے کر شادی کے لیے اس لیے کہ بی بی نرجس خاتون کے ساتھ جو شادی کی روایتیں بی بی حکیمہ خاتون کے بہت ہیں، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو ماں باپ دعا کرے، لڑکی دعا کرے بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت پڑھ کے 10ویں امام کی بہن کی کہ آپ اپنے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کو بول کر میری بیٹی کی شادی کروا دو، میری ہیپی میرڈ لائف کے لیے، رزق کے لیے بہت اچھا واسطہ بی بی حکیمہ خاتون کا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ دو اماموں کا واسطہ دے کر اللہ سے، آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ آپ کو کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا اگر کوئی واسطہ دے کر دعا کرے عبادت کے لیے، کہ دیکھیں مجھے شوق ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کروں، لیکن نہیں کرتا، تو میں چاہتا کہ میں عبادت کروں اور میں عبادت نہیں کر سک رہا ہوں، شیطان میرے اوپر غالب آ گیا، تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ اس کے لیے کیا کہا گیا؟ اس کے لیے کہا گیا کہ یو جسٹ گیو دا واسطہ آف امام علی نقی علیہ السلام اینڈ امام حسن عسکری علیہ السلام ٹو اللہ۔ جیسے ہر امام کے لیے کہا گیا کہ یہ واسطہ دو، اس امام کو اس دعا کے لیے واسطہ دو، جیسے آخرت کے لیے بات کر رہے، لائف آف دا ڈیتھ کے لیے تو کہا کہ لائف آف دا ڈیتھ کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا، کہا کہ میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، مولا حسن، میرے دونوں بیٹے حسن حسین کا، آخرت کی لائف آف دا ڈیتھ۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، پھر انشاءاللہ جاؤں گا کبھی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا، کوئی بیمار ہے، کوئی ایون تمہارا شوہر مثال کی طور پہ ہسبینڈ وائف کے اوپر ظلم کر، جو نہیں کرتا میں ایک بات بول رہا، تو اگر ظلم کر رہا تو بیوی واسطہ دے۔ اگر کوئی آپ کا باس آفس میں کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا، جو عام طور پہ فیسٹ میں نہیں ہوتا، میں جنرل بات کر رہا، اگر کوئی بھی ظلم کرے، ظلم چھوٹا بھی ہوتا ظلم بڑا بھی ہوتا، تو جس کے اوپر ظلم ہو رہا وہ واسطہ دے اللہ کی بارگاہ میں امام علی علیہ السلام کا اور مولا کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ آخرت کے لیے دعا کرنا تو 4 معصومین کا، اللہ کے رسول، مظلوم بی بی زینب، مولا حسن، مولا حسین۔ ظلم کے لیے امام علی کا واسطہ دینا، شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے امام کا واسطہ دینا، بیمار کربلا لی اور بیماریوں سے شفا کے لیے چوتھے امام کا واسطہ دینا، علم کے لیے، نالج کے لیے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا، وہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا۔ اگر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، بہت پریشانی، اس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، آبسٹیکل سے پوری لائف میں، تو وہ 7th امام امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ۔ اور جو ٹریول کرا، ایون وین یو گو ٹو آفس، آپ روزانہ گھر سے باہر نکلتے آفس جانے، مثال دے رہا ہوں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کہیں فلائی کر رہے ہیں، آلویز غریب امام کی زیارت پڑھ کے گھر سے باہر نکلو، اتنا ہی پڑھ لو، السلام علیکہ یا سیدی مولا یا غریب الغربا امام علی رضا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا، السلام علیکہ کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر بول کے گھر سے باہر۔ سفر کے لیے اللہ کا رسول بولتے کہ اگر میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو گے تو تمہارا سفر بخیر ہوگا، اس کو وہاں پہ سفر میں موت نہیں آتی، اللہ اسے حفاظت کرتا۔ اس کے بعد رزق میں لندن میں تم چاہتے کہ مثال کے طور پہ تمہاری 50,000 پاؤنڈ سیلری اور 100,000 کی تمہارے برکت ہونا، تو 9 امام کا واسطہ، 9th امام کا، امام علی نے اسلام کے بابا کا، روزانہ ایک تسبیح پڑھو 9 امام کی بارگاہ میں 110 ٹائمز صلوات کی، اور 9th امام کو ہدیہ کرو، اور بی بی 14 معصومین کو ہدیہ کرو، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کرو۔ اور عبادت کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت کا شوق پیدا ہو اور عبادت کی توفیق، جو بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ایزی مت لو، میں جان بوجھ کے میں نے پڑھا اس لیے کہ ہم بہت ایزی لے رہے، ہم 2 رکعت فجر پڑھ لے تھینک یو، 3 رکعت مغرب پڑھ لے تھینک یو، وہ حساب ہے ہمارا۔ جتنی تم عبادت کرو گے اتنا تم اپنے امام سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ You'll get close to your imam once you do something۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت چیریٹی بھی عبادت ہے،
مومن کو دیکھ کے اسمائل دینا، مسکرانا، وہ بھی عبادت ہے۔ کسی بیمار کی مزاج پرسی کو جانا وہ بھی عظیم عبادت ہے۔ کسی میت میں فیونل میں شریک ہونا وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کافن کو کاندھا دینا وہ بھی عبادت ہے۔ کسی میت کو جا کے اس کو گریب میں اتارنا وہ بھی عبادت ہے۔ گریب میں مٹھی کا ایسا ڈالنا وہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ تب یہ صرف ایک چیز مت دیکھو کہ میں نماز نہیں پڑھا، نماز کے ساتھ یہ ساری چیزیں، کسی کو ہیلپ کرنا، کسی یتیم کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ مجلس میں آنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کو امر بالمعروف کرنا، لوگوں کو اچھی ایڈوائز کرنا، کوئی ایڈوائز تم سے لیتا ہے، کوئی تم سے پوچھتا ہے کہ واٹ شوڈ ڈو، تم اس کو بہترین ایڈوائز کریں، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تو میں سارے لوگوں کو بتا کہ عبادت کے شوق کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری اسلام کی بات۔ آج امام علی نقی علیہ السلام کی نظر کرنا، کل مولا کی 5 رجب کو ولادت ہے، تو اس ولادت میں آپ ہر سننے والے کو، جو بھی اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہا لندن سے، امام علی نقی علیہ السلام کی نظر ضرور دینا فروٹس کے اوپر۔ آپ فروٹس کے اوپر دو، اور سلوات کی 110، آپ 2000 مرتبہ سلوات پڑھو، 1000 مرتبہ سلوات پڑھو، کوئی بات نہیں۔ میں منیمم سائز بتا رہا، اگر آپ یہ چاہتے کہ رجب کی برکتیں لیں، آپ یہ چاہتے کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کے زیارت نصیب ہو، آپ پورا یہ مہینہ رجب کا روزانہ 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام علی نقی علیہ السلام کو ہدیہ کرو، اور بولو مولا آپ، یہ رجب ہے، 13 رجب آپ کے جد کی ولادت کا دن آ رہا، آپ کے بابا 9 امام کی 10 رجب کو ولادت آ رہی ہے، اور آپ اس رجب کی برکتیں عطا کریں۔ ایک روزہ ضرور رہو رجب میں۔ رجب جنت میں ایک ریور ہے جو دودھ سے زیادہ وائٹ ہے، اب پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور پانی شہد سے زیادہ میٹھی، ہنی سے زیادہ میٹھی، سویٹ ہے۔ جو ایک روزہ بول رہا میں، ایک روزہ رجب میں ضرور رہنا، منیمم ایک روزہ ضرور رہنا، اس لیے کہ جو روزہ رکھے گا وہ روز محشر رجبی کہلائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔